تو جو شے جہاں تھی نا وہیں رک گئی، حضور آئے ہیں تو دوبارہ دنیا نے چلنا شروع کیا۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو اب ایک انسان رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں جائے بھی اور آئے بھی، اور 18,000 سال کا سفر بھی طے کرے، کنڈی ہلتی رہے، بستر سمجھنا کام بڑا مشکل تھا۔ اور اہل مکہ نے تو بیت المقدس دیکھی ہوئی تھی، تو وہ تو بیت المقدس کے معاملے میں بڑی تشویش میں تھے کہ کیا حضور وہاں بھی گئے ہیں کہ نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں تو وہاں جانا آنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اب حضور نے وہ سارا منظر دیکھ لیا، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے سارا کچھ حضور نے دیکھا، زمین و آسمان، جنت، دوزخ، ہر چیز کا مشاہدہ کر کے جب حضور واپس آ رہے تھے نا، تو سرکار نے فرمایا جبریل یہ سارا کچھ میں نے دیکھ تو لیا ہے، پر اسے مانے گا کون؟ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات، بھئی اسے یہ ماننا بھی تو ایک کام ہے نا، تو کون مانے گا؟ تو حضرت جبریل نے وہاں عالم بالا میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دیکھیں کس کی ہو رہی ہیں، ذکر کس کے ہو رہے ہیں، مانے گا کون؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق تو مانیں گے نا، صدیق اکبر تو مانیں گے نا، صدیق۔ حضور واپس آئے، بڑا مشکل تھا، آپ تو خوش عقیدہ ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی ستھرا دیا ہے، حضور کی کوئی شان سنائی جائے تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، یہ ایمان کا حسن ہے، لیکن ابھی تک لوگ نہیں اڑے ہوئے جو کہتے ہیں ہو کیسے سکتا ہے، میں کہتے ہیں ان کو تیرے نال ہوئے تھے تینوں پتہ لگے، یہ تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے نا جی، یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا جو کسی تجربے سے گزرا ہو، وہ حضور کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو میں کہ سانو ملنا سانو پرچ جنہوں نے ملے آئی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کو ملا ہوئے ان سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ آپ میری بات پر غور فرمائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضور واپس آئے، لوگوں کے سامنے بات بیان کی، تو وہ تو مکے کا زمانہ تھا، کافر مشرک بہت زیادہ تھے، ان کی سمجھ میں کہاں یہ بات آنے والی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو وہ تو چیم گونیاں کرنے لگے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بعد میں مذاق بھی اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ جائے بھی آئے بھی۔ ایک بندہ نا دوڑا دوڑا حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، یہ نوجوانوں نے میری بات کو سمجھنی ہے، لوگ کہتے ہیں جی وسوسے بڑے آتے ہیں جی، خیال بڑے آتے ہیں، میں نے کہا بھائی جب چاروں جانب دیکھنا ہے، عقل دوڑانی بڑی ہے مذہب کے مسئلے میں، تو پھر وسوسے تو آنے ہیں۔ اگر انداز یہ والا ہو کہ مان لیا تو مان لیا، تسلیم کر لیا تو غلام ہو گئے تو پھر ہو گئے۔ کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، اس نے کہا جی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں گیا ہوں 18,000 سال کا سفر طے کر، چلیں سادی بات کرتے ہیں، میں گیا ہوں اور میں نے بیت المقدس دیکھی ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے، ساتوں آسمان دیکھیں، جنت دوزخ دیکھی ہے، میں آ گیا ہوں اور رات کا تھوڑا سا حصہ لگا لیلا من المسجد الحرام، تو آپ مانیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے جب بات ماننے والی ہے ہی نہیں تو میں بھلا کیوں مانوں گا؟ جب اس نے کہا نہیں مانتا تو وہ بندہ مسکرایا، کہنے لگا بات مان گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا بتاؤں کس نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا بتائیے۔ کہنے لگے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا جاؤں گا تو پوچھوں گا پتہ نہیں بات کیا ہوگی، مسئلہ کیا ہوگا، کرتے ہیں نا لوگ ہیلو حجت، پتہ کروں گا۔ کہا حضور نے کہا ہے؟ کہاں؟ تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے پھر میرے نبی نے جو بھی فرمایا حق اور سچ ہی فرمایا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک سچ لے کے تشریف لائے اور ایک جنہوں نے سچ کی عقل نہ دوڑائیں، اللہ رسول کے واضح احکامات کی روشنی میں عقل نہ اتنی نہ دوڑائیں، اس طرح کر لوں گا تو یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی، تو یہ بس جن چیزوں کو رب نے حلال کر دیا وہ حلال ہیں، جن کو حرام کر دیا وہ اپنی مرضی پہ نہ چلیں، رب رسول کی مرضی اختیار کریں۔ اور آپ یقین کریں جو لوگ طے کر لیتے ہیں نا کہ میں نے شریعت پہ چلنا ہے، ان کے لیے چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ طے کر لیتے ہیں نا کہ بس استاد جی کے سامنے کوئی بات نہیں، استاد فرشتہ ہے، غلطی نہیں کرتا،
طے کر لیا نا آپ نے کہ میرے استاد جی ہیں، ان کے سامنے کوئی بات کرنی، طے کر لیتے ہیں نا. میرے والد صاحب ہیں، بھئی آپ کے والد صاحب ہیں تو کیا یہ مبرہ ہو گئے، اب یہ غلطی نہیں کرتے؟ طے کر لیا نا نہیں کرنی تو پھر بندہ کرتا بھی نہیں. کوئی بات ہو بھی جائے نا، کوئی شکایت بعض اوقات کوئی لگائے بھی تیرے استاد کو، چپ کر، میرے استاد جی ہیں، میرے ابا جی ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، ان کے بارے میں بات سنتا. آپ سمجھ لیں میری بات کو. حضرت صدیق اکبر نے طے کر لیا تھا کہ رب رسول نے جو کہہ دینا ہے میں نے کسی کی نہیں سننی، اللہ رسول کی سننی. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ مشکلات سے نکل جاتے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو بزرگ بڑی دفعہ تشریف لائے اور پیار سے آئے تو میں حاضر ہو گیا. پیسے اندر صاحب کرانا ساجے تو پھر پہلا کرنی سی نا گل، لین دین تو ٹائم نال طے کریے تو تاں ہے نا. یہ میرے بزرگ ہیں، بڑی محبت سے آئے ہیں، میں نے قبول کر لیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو اللہ برکت دے. اب نہ کوئی اٹھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. تسی پہلا پیسے دی عادت پاندے ہو، پھر کہندے مولوی پیسے لیندے نے. ہنسے نہیں مسجد میں، اونچا نہیں ہنستے. آپ دینے شروع کرتے ہیں تو مولوی لینے شروع کرتے ہیں نا. تسی دھیان نہ رہو تو باقی کام بھی ٹھیک ہوئے. آپ اب توجہ کریں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. غور کریں. بس میں نے دو ایک باتیں اور کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ عقل نہیں دوڑانی اس مسئلے میں. اللہ رسول کا جب حکم آ گیا تو بس پھر